أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کا یہ مبارک دن اور یہ مبارک پروگرام ذکر امام حسین علیہ السلام اور ذکر اہل بیت اطہار اور ذکر شہدائے کربلا علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ اسی مناسبت سے اور اسی نسبت سے ہم سب مل کر بیٹھے ہیں سننے اور سنانے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار کا ذکر اور آج کی یہ دن گزرا 10 محرم الحرام کا دن ہے، اور اب جو رات ہے اس رات کو عرف عام میں شام غریبہ کہتے ہیں۔ تو ظاہر گفتگو اسی حوالے سے ہونے چاہیے، مگر مجھے کہا گیا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر امام حسین علیہ السلام تک کا جو سلسلہ شہادت ہے اسے ذکر کریں۔ یہ ایک مشکل سی بات اور موضوع ہے۔ دیہاتوں میں عام طور پر لوگ اس سے سننے کے متحمل نہیں ہوتے، کیونکہ بات مشکل ہوگی، اس لیے اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالنے کے لیے، اس آزمائش میں ڈالنے کے لیے تیار رہیں، اور تیار رہنا بھی چاہیے۔ کیوں کہ کائنات کی جو سب سے بڑی آزمائش ہے جس سے گزرے ہیں کربلا والے اور امام حسین علیہ السلام، اس سے بڑی آزمائش کائنات میں نہ آئی ہے نہ پھر کبھی آئے گی۔ تو میرے خیال میں اسی لیے انہیں چن لیا یا چنوا لیا گیا کہ ذکر ان کا کریں جو کائنات کی سب سے بڑی آزمائش میں ڈالے گئے اور خود آزمائشوں سے بچ کر رہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال میں نے قرآن کریم کی سورہ صافات کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے ایک بڑا فدیہ دے کر انہیں بچا لیا، انہیں بچا لیا، بڑا فدیہ دے کر، معاوضہ دے کر، صلہ دے کر انہیں وقتی طور پر بچا لیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا۔ آپ نے بیٹے سے کہا کہ مجھے حکم آیا ہے کہ میں انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے بیٹے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک۔ ابھی یہ بیٹے کو ذبح کرنے کا رواج نہیں تھا، بہت بڑی سے بڑی آزمائش ہوتی تھی مگر بیٹے ذبح نہیں کیے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ یا بنیا انی اذبحک فی المنام، کہ میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب باپ تھے، اپنی مرضی دے سکتے تھے اور حکم دے سکتے تھے، مگر فرمانے لگے فانظر ماذا تری، بیٹے ذرا تو بتا تیرا ارادہ کیا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے۔ یہاں سے اولاد کا والدین کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ باپ کا والد کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ وہ حکم بھی دے سکتا ہے، مگر جب وہ ارادہ مانگتا ہے اولاد سے تو اولاد کو بھی والدین کا تابع فرمان ہونا چاہیے۔ اولاد کی اگر وہ جان بھی مانگتا ہے تو اپنی جان پیش کر دینی چاہیے۔ آج ہماری اولادیں ہماری باتیں نہیں مانتی، اسی لیے نہیں مانتی، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نیک اور صالح اور حلالی اولاد وہ ہوتی ہے، باپ جیسا کہتا ہے اولاد بلا تعمل اس بات کو مان لیتی ہے، اس بات کو مان لیتی ہے۔ تو
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم نے پوچھا. اب یہ بھی کردار کی صفائی تھی اور کردار کا اخلاص تھا کہ باپ کا حکم تو ہے، ذرا بیٹے سے تو پوچھے کہ بیٹا کیا چاہتا ہے. بیٹے نے بغیر کسی تمکن کے کہا افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ کر دیجیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. مجھے اس کا مطلب کیا ہے کہ صبر انسان کے لیے سب سے بڑی اس کا معیار ہے اور سب سے بڑی دولت کیا ہے انسان کے لیے؟ صبر. اور آج یہ صبر ہمارے پاس موجود نہیں ہے نا، یہ صبر ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے مگر یہ ہمارے پاس نہیں ہے. جبکہ صبر کی اہمیت نماز سے بھی بڑھ کر ہے. تو نماز ہم پڑھ لیتے ہیں مگر نماز سے بھی جو پہلے ہے اور ترجیح ہے جس کو وہ کیا ہے؟ صبر ہے. آپ کہیں گے یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے خود نہیں کہا، قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. نماز پہلے یا صبر پہلے ہے؟ قرآن کا کوئی لفظ ایسا نہیں کہ جہاں لکھا ہوا تھا وہاں کا نہیں ہے. جہاں لکھا ہوا ہے وہ وہی کا ہے، وہ وہی کا. ہماری بات آگے پیچھے ہو سکتی ہے مگر قرآن کا ہر لفظ حکمت کے تحت اس حکیم ازلی نے حکمت کے ساتھ لکھا ہے. جو جہاں آیا ہے وہ وہی آنا چاہیے تھا. تو اللہ نے کہا استعینوا بالصبر، صبر سے مدد حاصل کرو. اور ہم یہ صبر ہی ہے جسے چھوڑ دیتے ہیں کسی بھی مشکل میں، کسی بھی آزمائش میں، کسی بھی انہونی میں اسے چھوڑ دیتے ہیں. کہا پہلے صبر ہے اور پھر نماز ہے. صرف یہی بات نہیں ختم کی بلکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، نماز بھی پڑھو مگر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. مدد کرو حاصل صبر سے اور نماز سے، مگر میں کس کے ساتھ ہوں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. نماز آدھا کی آنکھوں میں ٹھنڈک، مومن کی علاج، مگر اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ یہ صبر کا فاصلہ بہت طویل ہے. میں یہی سے آپ کو بتا دوں کہ کتنا طویل ہے. یہ صبر علی المرتضیٰ سے شروع ہوا ہے. 4.5 سال ان کا صبر تھا، پھر 20 سال حسن کا صبر تھا، پھر حسین کا صبر آیا ہے. صبر کا ایک طویل سفر طے کر کے پھر حسین نے سجدہ کیا ہے، نماز پڑھی ہے اور پھر شہید ہوا ہے. یہ صبر اتنا آسان، یہ طویل سفر طے کرنا پڑتا ہے. علی المرتضیٰ سے چلنا پڑتا ہے اور صرف علی المرتضیٰ سے نہیں، حسین پیدا ہوئے رب کے محبوب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا فلاں وقت فلاں جگہ پر فلاں میدان میں فلاں کی حکومت میں سے شہید کیا جائے. تو صبر کہاں سے شروع ہوا؟ مصطفیٰ سے. اور بتانے والے مصطفیٰ ہیں. مصطفیٰ کے گھرانے سے شروع ہوا، فاطمہ الزہرا سے شروع ہوا ہے، حسین کی پیدائش سے شروع ہوا ہے اور وہاں سے شروع ہو کر 61 ہجری تک چلا ہے صبر. یہ صبر ہوتا سب کبھی نہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. اور کی تو سامنے مٹھائی کے ساتھ برداشت کرے سو تو بھئی غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے. سچی بات اور صحیح بات اسے تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جب بھی ہم کہتے ہیں نا تو بھائی ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی تو وہ جنم کے لیے کھلانا جو غلط بات برداشت نہیں کرتا. بات ہی وہ ہے غلط جسے ہم نے برداشت کرنا ہوتا ہے. اب کتنا برداشت کیا مصطفیٰ نے، سیدہ کائنات نے. ارے جن کے کہنے کے بغیر بھی
اللہ ان کی مرضی اور رضا کے تابع کائنات کر دیتا ہے. اگر وہ چاہتے یا چاہت کا کہیں گمان ہوتا تو کیا کربلا کا واقعہ ہو سکتا تھا؟ یہ مصطفیٰ کا صبر ہے، یہ سیدہ کائنات کا صبر ہے، علی المرتضیٰ کا صبر ہے، خود امام حسین کا صبر ہے. صبر نے 20 سال سفر کیا، پھر کربلا کی سرزمین پہ جا کر سجدہ ہوا ہے. نمازاں کینے پڑھی دیا اللہ کے سامنے، اے ذکر بھی بطول دے پترا تے مک گئے. اے ذکر بھی بطول دے پترا تے تو یوں ہی نہیں کہ بس وضو کرو نماز پڑھ لو. خون سے وضو کرنا پڑتا ہے، خون سے وضو کرنا پڑتا ہے. ہم پانی ٹھنڈے گرم دیکھتے پھرتے رہتے ہیں. حسین سے پوچھو وضو کیسے کرنا ہے، حسین سے پوچھو سجدہ کہاں کرنا ہے، کس حال میں کرنا ہے. نیلوں کی، تیروں کی، بچوں کی، تلواروں کی بارشیں ہو رہی ہیں اور حسین سجدہ کر رہا ہے. نماز اسی لیے ہماری نماز میں طاقت نہیں ہوتی، اس لیے ہماری نماز میں سرور اور کیف نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے نماز حسین سے پوچھ کر پڑھی نہیں ہے. تو یہ صبر ہے. اور اللہ نے اسی لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیونکہ صبر مصطفیٰ نے کیا، صبر فاطمہ الزہرا نے کیا، صبر علی المرتضیٰ نے کیا، صبر زینب کبریٰ نے کیا، صبر حسن مجتبیٰ نے کیا، اور پھر صبر حسین مصطفیٰ نے کیا. اور اللہ صبر کرنے والوں کے، اللہ صبر کرنے والوں کے. تو دوسرا معنی کیا بنا؟ اللہ اہل بیت کے ساتھ، اللہ اہل بیت کے ساتھ ہے، اور پھر ان کے ساتھ ہے جو اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے. اور چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ کیسے چلیں گے؟ اہل بیت کے نقش قدم پر کیسے چلیں گے؟ بھائی صبر سے چلیں گے. کیسے چلیں گے؟ صبر کے ساتھ. صبر کے سانچے میں ڈھل کر اس کی بارگاہ میں سجدہ ہوگا تو صبر کہلائے گا، اور وہ صلاۃ کہلائے گی. صلاۃ کو صبر کا زیور پہنانا پڑتا ہے، پھر نماز بنتی ہے. یہ بات خانوادہ اہل بیت نے بتائی، خانوادہ اہل بیت نے بتائی. اور یہ صبر تو میں نے مصطفیٰ سے شروع کر دیا. کس سے شروع کیا؟ میں آگے آ رہا ہوں. یہ صبر مصطفیٰ سے شروع نہیں ہوا، یہ ابراہیم سے شروع ہوا ہے اور اسماعیل سے شروع ہوا ہے. اقبال نے کیا کہا تھا؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. 1000 سجدوں سے جان چھوٹتی ہے بشرطے کہ ایک سجدہ جاندار ہو جائے، ایک سجدہ جاندار ہو جائے. 1000 سجدوں سے جان چھوٹتی ہے. یہ صبر ابراہیم سے شروع ہوا. اب جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ لٹا دیا، جو ہی لٹایا گردن پہ چھری رکھی، چھری چل گئی ہے، آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اب خواب سچا کیسے ہونا تھا؟ خواب سچا کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں نا، یہ بات ہے نا. تو خواب سچا کیسے ہوتا ہے؟ کیسے؟ جب بیٹے کو ادھر بیٹھے ہو نا، جب بیٹے کو ذبح کرے تو خواب سچا ہے نا. جب چھری چلائی ابراہیم نے، اللہ نے ندا دی ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا. تو ابراہیم کے ذہن میں کیا کیا ہوگا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا. بولنا بھی ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے تو نے خواب سچ کر دکھایا. تو ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے ہوں گے
ہماری دل میں نہ خوش ہو لگے کہ اللہ نے جس آزمائش میں ڈالا تھا میں اس آزمائش پر پورا اترا اور خدا کی بارگاہ سے آواز آ گئی کہ ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، یعنی اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، سچ کر دکھایا۔ اور اِنَّكَ ذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو، محسنین کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یہ اگلا جملہ ہے۔ جب خواب سچ کر دکھایا، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے اپنے وہ پٹی وہ کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ دمبا ذبح ہے، اسماعیل ایک طرف کھڑے ہیں، ایک طرف کھڑے ہیں، دمبا ذبح ہوا ہے تو خواب تو سچا نہ ہوا کہ سچا ہوا؟ بھائی دمبا ذبح ہوا پر ہے، اسماعیل کو زندہ ہے۔ اللہ نے کہا کذالک نجزی المحسنین، احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں کہ جب وہ ہمارے لیے اپنا سب کچھ وار دیتے ہیں تو ہم انہیں پھر کسی مشکل میں نہیں ڈالتے، ہم ان کے لیے آسانی اور سہولتیں پیدا کر دیتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک برقرار رکھتے ہیں، ہم اس سے وہ چھینتے نہیں ہیں۔ جب وہ وعدے ہیں تو ہم ان سے وہ چھینتے نہیں ہیں، ہم لوٹا دیا کرتے ہیں، ہم لوٹا دیا کرتے ہیں۔ اب جو روایت آپ کو بیان کر رہا ہوں، امام حضرت رفاعی العرب، سید رفاعی العرب، بہت بڑے محدث، مفسر، عالم، فقیہ اور بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، عرب کے تھے۔ آج کل ان کا بازار لاہور میں ہے، ان کی تفسیر ہے تفسیر رفاعی، بہت کم ملتی ہے۔ میں جب لاہور ہوتا تھا ملال القرآن میں تو اس وقت وہ میری نظروں میں آئی، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ پھر ایک بار یہاں میں جب آیا تو میں نے وہ منگوائی تو پورے اردو بازار میں 6 کتابیں ملی تھی وہ تفسیر کی، پوری اردو بازار میں وہ میں نے 6 کی 6 لے لی تھی۔ بہرحال وہ شیخ عرب رفاعی، ان کی تفسیر کا یہ کمال ہے، ان کی تفسیر کا کہ قرآن کے الفاظ زیادہ ہیں، تفسیر کے الفاظ کم ہیں۔ گل سنیے، 10 10 12 12 20 20 50 50 جلدوں کی تفسیریں ہوتی ہیں۔ وہ رفاعی صاحب نے جو تفسیر لکھی، الفاظ قرآن کے زیادہ ہیں، تفسیر کے کم ہے، اتنی مختصر تفسیر ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی ایسی تفسیر جس کے لیے آپ 6 6 7 7 صفحے بھر دیں تفسیر کے کتاب کے اور پھر اس کے بعد کہیں تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، تو اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ تو کہا وہ جو 6 صفحے لکھے تھے اور لوگوں نے پڑھے تھے اور اپنا وقت ضائع کیا تھا، وہ کدھر گیا؟ وہ سمجھانے بھی نہ کرنی، وہ کدھر گیا کہ وہ ان کا اتنا ٹائم ضائع کیا ہے کہ اب کہتے ہو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ سمجھو یہ مفسرین کی بات ہے، سمجھ آئیے نا اس بات کی کہ نہیں آئی؟ بھائی بات کرتے رہے اور گھنٹہ لگا دے اور پھر کہ اچھا اور اصل گل نہیں آنے تو بندے میں بڑی خوشی چڑھنی، اگر میں نے اتنا ٹائم ضائع کر کے اصل گل ہونے پہ کرے نا خوشی چڑھ سی، میں خوشی چڑھ سی، یہ تکلیف ہو سی، تکلیف ہو سی۔ تو وہ کہتے ہیں ایسی بات کیوں کریں جس سے پڑھنے والے کو تکلیف ہو، وہ پڑھ کر اپنا وقت گزار دے اور پھر آپ کہیں تو آپ کرتے ہیں اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اس لیے تفسیر رفاعی کی یہ خصوصیت ہے، پوری تفاسیر میں اردو میں لکھی ہوئی ہے، یہ خصوصیت ہے کہ قرآن کی حروف و الفاظ زیادہ ہیں، تفسیر رفاعی کے کم۔ انہوں نے یہ بات بیان کی، میں نے کسی اور تفسیر میں نہیں دیکھی، کسی اور تفسیر میں نہیں دیکھی، جو میں نے دیکھی ان میں نہیں دیکھی۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ابراہیم مطمئن ہو گئے کہ اللہ نے جس آزمائش میں مجھ میں ڈالا تھا میں اس آزمائش میں پورا اتر گیا ہوں، بیٹا ذبح ہو گیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ مگر جب آنکھ کھولی تو بیٹا تو ایک طرف سلامت کھڑا ہے
اور دمبا ذبح ہوا ہے، وہ پریشان ہوئے، اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں، ہم ایسے ہی، تم مارو تو صحیح، ہم لوٹا دیا کرتے ہیں، تم ہمارے نام کرو تو صحیح، ہم اسے اپنے نام کرنے سے پہلے پھر تمہارے نام کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے، اداس ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی کہ اے میرے ابراہیم، اے میرے خلیل، پریشان ہو گئے ہو، کیوں؟ خوش ہونا چاہیے، عام فطرت کا تقاضا ہے، خوش ہونا چاہیے، آپ پریشان ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے باری تعالیٰ پریشان اس لیے ہوں کہ تو نے حکم دیا کہ بیٹا ذبح کر، میں نے تیرے حکم کی پیروی کی، بیٹے نے بھی تیرے حکم کی پیروی کی، میں نے بیٹے کو لٹا دیا، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی گردن پہ چھری چلائی، اور یہ خواہش تھی کہ یہ میرے ہاتھوں سے ذبح ہو جائے گا، پھر مجھے غم آئے گا، اس غم پر میں صبر کروں گا، اور اس صبر پر تو مجھے اپنی قربتیں ادا کرے گا۔ مگر وہ بات تو مجھے چھن گئی، بات سمجھ آئی ہے کہ میں اسے ذبح کروں گا، اس پر مجھے غم اور تکلیف ہوگی، اس غم اور تکلیف پر میں صبر کروں گا، اور جب میں صبر کروں گا تو مجھے اور اپنے قریب کر لے گا، تو میں تو تجھ سے دور رہ گیا، میں تو تجھ سے دور رہ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم ذرا یہ بتا کہ دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ذرا مجھے یہ آپ کے لیے میں یقین سے کہہ رہا ہوں، نہیں بات، مجھے یہ بتا کہ دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ باری تعالیٰ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، مجھے بھی وہی سب سے زیادہ محبوب ہے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اسے کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارے وہی سب سے زیادہ محبوب ہے جسے اسے کائنات کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے پیدا کیا، اور پھر اس کے اور اپنی محبت کے اس تعلق کو دکھانے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اسے وہ محبوب ہے۔ اور اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض کرنے لگے باری تعالیٰ تیرے محبوب محمد سے بڑھ کر مجھے بھلا کون محبوب ہو سکتا ہے، مجھے بھلا کون محبوب ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتا تجھے اپنی اولاد زیادہ محبوب ہے یا اس کی اولاد زیادہ محبوب ہے؟ تجھے اپنی اولاد زیادہ محبوب ہے یا اس کی اولاد زیادہ محبوب ہے؟ تو ابراہیم عرض کرنے لگے مولا ظاہر ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اسی کی اولاد بھی سب سے زیادہ محبوب ہے، اسی کی اولاد بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اب مجھے یہ بتا کہ تیرا بیٹا تیرے ہاتھوں ذبح ہوتا تو تجھے زیادہ غم ہوتا، یا تیرے محبوب کا محبوب بیٹا ظالموں کے ہاتھوں شہید کیا جائے تو اس کا غم تجھے زیادہ ہوگا؟ تو ابراہیم عرض کرنے لگے مولا میرا ایک بیٹا کیا ہزاروں فدا ہو جائیں مجھے اتنا غم نہیں جتنا مصطفیٰ کے لاڈلے شہزادے کی شہادت ظالموں کے ہاتھوں ہو جانے کا مجھے غم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس لیے میں نے تیرے تھوڑے غم کو بچا دیا ہے اور اسے بڑے غم تک بچا کر رکھ دیا ہے، بڑے غم تک بچا کر رکھ دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا تو سن رسول کائنات کے شہزادے ہوں گے، پوری بات کی اللہ رب العزت نے، امام حسین ہوں گے، حسین کربلا میں جائے گا، اپنی امت نامدار کہلانے والی ہوگی، اور اسی امت کے ظالم اور سرکش اور سفاک لوگ ان کے ہاتھوں مصطفیٰ کا وہ شہزادہ شہید ہوگا۔ تجھے تیرے بیٹے کا تیرے ہاتھوں شہید ہونا اور ذبح ہونا زیادہ تکلیف دے رہا ہے یا اس کا ظالموں کے ہاتھوں شہید ہونا زیادہ تکلیف دے رہا ہے؟ یہ بات جب رب نے کہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ آج روئے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ 2.5 سال پہلے رو رہے، 250 سال، کتنے 100 سال؟ 250 سال پہلے رو رہے ہیں، 300 سال۔ حضرت ابراہیم
حضرت امام حسین کی شہادت کے غم میں رو رہے. مصطفیٰ تو بعد میں روئے نا جب حسین پیدا ہوئے. ابراہیم بات سمجھا رہے ہیں بس. ابراہیم علیہ السلام اس وقت روئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیرا غم کم تھا, تیرا غم کم تھا, تو غم شہادت حسین میں رویا ہے, تیری آنکھیں برسی ہے, تیرا غم کئی گنا بڑھ گیا ہے. پہلے جو تجھے قرب ملتا وہ کہیں کم ہوتا, اب جو تجھے قرب عطا کیا ہے وہ کہیں بڑھ گیا. تو اب تجھے یہ قرب پسند ہے یا وہ قرب پسند تھا؟ تو ابراہیم عرض کر لگے مولا اب تو میں تیرے بہت قریب ہو گیا, تیرے بہت گویا. ابراہیم نے رو کر بتا دیا جو حسین کے غم میں روتا ہے اللہ اسے اور قریب کر لیتا ہے. شہادت امام حسین کو سن کر رونا. ابھی تو حسین پیدا بھی نہیں ہوا, ابھی تو کتنے پیغمبر آنے ہیں بنی اسرائیل میں. ابھی تو ابراہیم کا وہ بیٹا ایک طرف کھڑا ہے جس کی نسل سے کہیں جا کر مصطفیٰ نے پیدا ہونا ہے, اور پھر ان کی اولاد نے شہزادہ امام حسین اور حسن نے پیدا ہونا ہے, پھر شہید ہونا ہے. ہزاروں سال رہتے ہیں مگر ابراہیم رو رہے ہیں. تو گویا غم حسین میں رونا انبیاء کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ مصطفیٰ بھی روئے, ابراہیم بھی روئے, انبیاء کی سنت ہے. اور غم حسین کے تذکرے کرنا اور شہادت امام حسین کے ذکر کرنا یہ تو اللہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ یہ بات کون کر رہا ہے ابراہیم سے؟ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو یہ کس کی سنت ہے؟ شہادت امام حسین کے تذکرے کرنا اللہ کی سنت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شہادت تو اور بھی بڑی ہوئی ہے, اس شہادت کو اتنی حیثیت کیوں دیتے ہو؟ یہ الگ بات ہے کہ مصطفیٰ کریم نے کہا یہ تو میرا بیٹا حسین ہے, یہ فقط ایک فرد نہیں, یہ پوری امت ہے, یہ اکیلا پوری امت ہے. یہ اکیلا تو ہماری تو ویلیو ہی ختم ہو گئی. ہم تو کسی کھاتے کے نہ رہے. ملا کر سب کو, اولیاء کو بھی ملا لیں, صحابہ کو بھی ملا لیں, دلیل القدر کو. ایک حسین میرے آقا نے کہا پوری امت. حسین نکل جائے تو امت ہی ختم, حسین ہی امت ہے. ایک تو یہ بات کہ آقا نے کہا یہ پوری امت ہے, اس لیے ایک حسین شہید نہیں ہوا, پوری امت شہید ہوئی. ایک تو یہ بات, اور دوسری بات ہر شہادت رب دیکھتا ہے مگر ذکر نہیں کرتا. ایک شہادت جو ہزاروں سال بعد ہونے والی ہے اپنے پیغمبر کو بتا رہا ہے کہ ایک بیٹا آئے گا میرے محبوب کا لاڈلا ہوگا, کربلا کا میدان ہوگا, صفاقوں کے ظالموں کے ہاتھوں شہید ہوگا. ذکر کون کر رہا ہے؟ تو ہم جو آج بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے. ہم آپس میں بیٹھے ہیں, دنیا کے لوگ, اللہ نبیوں میں بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے, اپنے نبی سے بات کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ذکر حسین کرنا اور سننا عام لوگوں کی بس کی بات ہی نہیں. یہ خاص لوگ کرتے ہیں, وہ لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں یا اللہ والوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے, جو نیک اور صالح ہوتے ہیں. ذکر اللہ کرتا ہے اور ان سے کرتا ہے جنہیں وہ چن لیتا ہے, جنہیں وہ چن لیتا ہے. یہ جو ابراہیم خلیل بن گئے, ابراہیم پکے دوست اور جگری یار بن گئے ہیں, جو بنے یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر سن کر آنکھوں سے جو آنسو گئے ہیں ابراہیم خلیل ہو گئے. ابراہیم خلیل بننا ہو تو ہجرے تو شہادت امام حسین کا سن کر رونا پڑتا ہے. آج ہم رب سے دور ہیں, رب کے دین سے دور ہیں, رسول کائنات سے دور ہیں, اخلاق سے دور ہو گئے, اخلاص سے دور ہو گئے, اس لیے کہ آنکھوں میں کربلا والوں کی یاد کے آنسو نہیں رہے. وہ آنسو آ جائیں تو اللہ آج بھی اپنا خلیل بنا سکتا ہے. وہ جو مرتبہ خلت ہے, اللہ رب العزت وہ دوستیاں اب بھی قائم کرتا ہے.
بشرطے کہ وہ قائم کرنے کے ڈھنگ آتے. تو ابراہیم خلیل بن گئے. یہ تو وہ بات تھی. اب مصطفیٰ حبیب کیسے ہوئے؟ یہ تو وہ خلیل ہے، جگری یار، اور جگر سے بھی آگے کا یار اسے حبیب کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ حبیب کہتے ہیں. تو ابراہیم نے ہزاروں برس پہلے جو بات سنی تو روئے، مصطفیٰ نے دیکھا تو روئے، مصطفیٰ کو دکھایا گیا تو روئے، کربلا کے میدان کی مٹی مصطفیٰ نے دیکھی تو روئے، اور جبریل نے مصطفیٰ کو حضرت امام حسین کی شہادت کا ذکر سنایا تو ہچکیاں لے لے کر روئے ہیں. جب روئے ہیں تو اللہ نے مصطفیٰ کو اپنا حبیب بنا دیا. یہ خلیل اور حبیب بننا اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے حسین سے تعلق جوڑنا پڑتا ہے، حسین کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار کرنا پڑتا ہے. حسین کی یاد میں اس واقعے سے پہلے رونا پڑتا ہے. ہم تو بعد میں بھی نہیں روتے، اور ایسے بھی بدبخت ہیں کہ جو روئیں وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو. اگلے دن بھی ایک بڑا مدنی ہے، کوئی مکی کے مدنی وہ مولوی ہے، وہ لال داری والا ادھر رہتا ہے، وہ مکہ میں رہتا ہے. مکی، علامہ مکی کی کیا نام سنا ہوا ہے؟ ہاں، تو صرف ٹک ٹاک ہیں تک کرو کہ نجینا کی کونے تے ابو جی سے دیا گلا جی کون کریاں، وہ بھی ٹک ٹاک پر ہی آتا ہے. اسما بھی تاکہ تک پڑھتی جیتا ہے بابا کا بنا رہتے رومال. تو وہ کہہ رہا تھا، ایک پیچھے میں نے ایک کلپ اس کر دیتا، وہ کہہ رہا تھا کہ انگریز کا دور تھا، لاہور میں جلوس نکلا ہوا تھا، یہ ماتمی جلوس، اور وہ روتے جا رہے تھے. انگریز آن کر اترا جب اسٹیشن پر تو وہاں سے وہ گزر رہے تھے. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اسے بتایا گیا کہ یہ امام حسین ہیں کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، قتل ہو گئے، اس کے لیے رو رہے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ یہ کب کا واقعہ ہے؟ تو اسے بتایا گیا یہ 1400 سال پہلے کا واقعہ. تو وہ کہتا ہے ویری پور انفارمیشن. اب آ کر انہیں خبر ہوئی ہے کہ یہ رو رہے ہیں. 1400 سال پہلے نکالے جنہوں نے، اور یہ اسے مذاق میں بیان کر رہا تھا. 1400 سال پہلے امام حسین شہید ہوئے تو نہ بدلے رونے. تو کیسے بدبخت لوگ مکے کی سرزمین میں بیٹھ کر، حرم کعبہ میں بیٹھ کر ایسے بکواس بکتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے، یا اللہ کے محبوب کے ہاں مقبول ہوں گے، یا کل قیامت کے روز یہ شہزادگان ان کی سفارش کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ اس لیے دوستان نے کہا یہ جو رشتہ ہے اتنا نازک رشتہ ہے، اتنا نازک رشتہ ہے کہ جہاں ذرا بھی گمان ادھر ادھر ہوا تعلق ٹوٹ گیا. کچے دھاگے سے بھی کچا رشتہ. اس لیے وہم و گمان بھی ادھر نہیں آنا چاہیے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا قرب خاص عطا کر دیا، قرب خاص عطا کر دیا. اسماعیل کو بچا لیا. فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اب تو یہ بچ گیا ہے اور بظاہر دمبا پھیل دیا ہے، مگر ایک وقت آئے گا کہ اس کے بدلے ہم ایک بہت بڑی قربانی لیں گے. ایک وہ صرف ذبح تھی، اسماعیل کا ذبح ہونا صرف ذبح تھا، صرف ذبی تھا، اور حسین کا ذبح ہونا ذبی نہیں تھا، ذبح قرآن کہتا ہے ذبح عظیم. وہ صرف قربانی تھی، یہ بہت بڑی قربانی. ایک طرف اسماعیل ہے، ایک طرف حسین ہے، وہ صرف قربانی ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی. تو کہا اب پھر دیکھیں خاص طور کہ اسماعیل کا لقب کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل. تو ذبح کون ہوا؟ ذبح کون ہوا؟ اسماعیل ذبح ہوئے. کون ذبح ہوا؟ حسین ذبح ہوا. ذبح عظیم ادھر ہے. تو یہ ٹائٹل انہیں ہزاروں سال پہلے اللہ رب العزت نے دے دیا، لقب دے دیا کہ ذبح ہونے والا ابھی آنا ہے. میں تجھے ذبیح اللہ کہہ دیتا ہوں.
لقب اسے دیا اور ذبح حسین ہوئی. ذبح سمجھائے نا گلا نہیں. ذبیح اللہ اسماعیل کا لقب ہے کہ اللہ کے لیے ذبح ہونے والا, اللہ کے لیے ذبح ہونے والا. اور ذبح کون ہوئے؟ حسین. تو یہ وہ لجپال ہستیاں ہیں جو اپنے ٹائٹل بھی دوسروں کو دے دیتے ہیں. یہ وہ لجپال لوگ ہیں جو اپنے ٹائٹل اپنے عہدے بھی پاس نہیں رکھتے, اوروں میں باندھ دیتے. اور سنو نے تو آپ جب بھی خرچ کرتے ہیں کچھ ان ہستیوں پر تو وہ ہستیاں لوٹا دیتی ہیں, سب کچھ واپس لوٹا دیتی ہیں. کہ یہ لوگ قرآن کہتا ہے کل 5 سال کو من اجر فہو لکم, تم سے جو مانگتے ہیں وہ تمہارے ہی لیے مانگتے ہیں. ان اجریہ الا علی اللہ, ہمیں تو ہمارا رب دیتا ہے, ہم تو اسے کیوں مانگیں. اور اللہ جب دیتا ہے تو وہ پاس نہیں رکھتے, بانٹ دیا کرتے ہیں, وہ بانٹ دیا کرتے ہیں. یہ وہ لجپال ذاتیں ہیں, اپنے ٹائٹل, اپنے عنوان, اپنے عہدے دوسروں کو دے دیتے ہیں. ذبح خود ہوتے ہیں, کہتے ہیں اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, ذبح کر دیے. یہ ذبح عظیم ہے. اب پھر اس بات کو یہاں میں ختم کر رہا ہوں, لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی. بات ختم یہاں تک پہنچ گئے امام حسین تک. اب امام حسین علیہ السلام کی ایک شہادت تو میں نے بتایا کہ امام واحد نہیں بلکہ حضور نے کہا اکیلا حسین پوری یاد رکھنا ہے. اس لیے یہ شہادت دوسری شہادتوں سے بڑھ کر ہے کہ حمزہ شہید ہوئے تو حمزہ شہید ہوئے, اگر فاروق اعظم شہید ہوئے تو فاروق اعظم شہید ہوئے. حضرت صدیق اکبر زہر کے ذریعے وہ سانپ نے ڈسا تھا, شہید ہوئے. تو وہ ابو بکر بھی شہید ہوئے, حضرت عثمان شہید ہوئے تو حضرت عثمان شہید ہوئے. جو بھی شہید ہوا وہی شہید ہوا, مگر حسین شہید ہوا تو اکیلا حسین نہیں, پوری امت شہید ہوئی. اس لیے یہ شہادت دوسروں سے مختلف. دوسرا یہ کہ اللہ نے کسی بھی شہادت کا اس طرح ذکر نہیں کیا جس نے تفسیر کی روشنی میں اللہ نے اس شہادت سے ہزاروں سال پہلے اس شہادت کی تمام وجوہات کا بھی, اسباب کا بھی ذکر فرما دیا. اس لیے بھی یہ شہادت دوسروں سے اللہ کے, کیونکہ اس شہادت کا ذکر کرنا خود اللہ کی سنت ہے, اور اس شہادت کا ذکر سننا جد الانبیاء کی سنت ہے, جد الانبیاء کی سنت ہے. اس کے بعد یہ شہادت مختلف کیوں ہے دوسروں کی؟ اس لیے یہ ذرا غور سے سننے کی بات ہے. اس لیے یہ مختلف ہے کہ حسین شہید نہیں ہوئے, اکیلے حسین شہید نہیں ہوئے. آپ اکثر حدیث سنتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین, اسی لیے آپ نے سنا الحسن منی وانا من الحسن, کہ ہما منی وانا من ہما, وہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. تو کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہے کہ یہ جو شہادت ہوئی وہ شہادت سے پہلے وہ حسن ہو, وہ علی ہو کہ حسین ہو, شہادت سے پہلے وہ تنہا علی ہوتے ہیں, تنہا حسن ہوتے ہیں, تنہا حسین ہوتے ہیں, مگر جب شہید ہو جاتے ہیں تو وہ تنہا علی حسن حسین نہیں رہتے, وہ مصطفیٰ بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کی شہادتوں کے تذکرے ہیں. اور پھر حسین کی شہادت کا تذکرہ اس لیے بھی بڑھ کر ہے کہ حسین اللہ کا معبود ہے, اور مصطفیٰ کو یہ صرف ایک گناہ معبود نہیں کہ یہ اس کا نواسا ہے, اس لیے بھی معبود ہے کہ اس کے رب کا معبود ہے, اس کے رب کا معبود ہے, پھر علی کا معبود, پھر فاطمہ الزہرا کا معبود ہے, پھر زینب کبریٰ کا معبود ہے, پھر حسن مجتبیٰ کا معبود ہے. تو حسین اکیلا کسی ایک آدھ کا معبود نہیں, یہ پورے گھرانے کا معبود ہے, اور پورے گھرانے کے رب کا معبود ہے, اور پورے گھرانے کے ہر فرد کی طرف سے رب کا معبود ہے. تو ایسا معبود ہے جس جیسا معبود کائنات میں کوئی دوسرا ہے نہیں. اس لیے بھی ان کی شہادت دوسری شہادتوں سے مختلف ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکیلے حسین
اب ایک خاص بات ہے جو میں بتا رہا ہوں، مختصر کیوں بھی کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں مختصر کرنے کی، وہ نہیں مجھ سے کوشش کر رہا ہوں مختصر کرنے کی، اور وہ یہ کہ شہادت ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ شہادت رتبے جو انسان کو ملتے ہیں نا، ان میں سے ایک بہت بڑا رتبہ، سنو، ایک بہت بڑا رتبہ کس کا ہے؟ بولیے نا، شہادت۔ شہادت کا رتبہ سارے رتبوں میں سے سب سے بڑا اور افضل رتبہ ہے۔ اب جتنے رتبے بھی، جتنی شانیں اور اوصاف اللہ نے دیگر انبیاء کو عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے اوصاف ماننا پڑیں گے کہ مصطفیٰ میں ہیں، مصطفیٰ میں ہیں، اور پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ انہیں ان کی حیثیت کے مطابق عطا کیے، اور اللہ نے جو محبوب کو اوصاف عطا کیے وہ اوصاف اپنے پورے کمال کے ساتھ عطا کیے۔ ان کی برابری میں کوئی پیغمبر بھی ان کی برابری میں نہیں، کسی کو جو بھی عطا ملا ہے مصطفیٰ کی برابری کا نہیں ہے۔ جو انبیاء کو شہادتوں کے مرتبے بھی ملے ہیں، ہر ایک کو نہیں ملے مگر شہادتوں کے مرتبے بھی ملے ہیں، تو شہادت کا مرتبہ انسانیت میں ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ کیا یہ ممکن تھا کہ دوسروں کو یہ مرتبہ ملے اور مصطفیٰ کو نہ ملے؟ یہ ہو سکتا تھا کہ سب کو تو ملے مگر مصطفیٰ کو نہ ملے۔ ہر کوئی کہتا اتنا بڑا مرتبہ تھا، اور تم کہتے ہو یہ امام الانبیاء ہے، یہ خاتم المرسلین ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، اسے رب نے مصطفیٰ بنایا ہے، مرتضی بنایا ہے، مجتبی بنایا ہے، مگر شہادت کا رتبہ تو دیا نہیں ہے۔ وہ دوسرے امتی کہتے کہ ہمارے نبی کو تو شہادت کا رتبہ ملا، تمہارے نبی کو تو شہادت کا رتبہ بھی نہیں ملا۔ اس حوالے سے ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے۔ اللہ یہ سن سکتا تھا؟ اللہ یہ سن سکتا تھا کہ اس کے نبی، اس کے محبوب پر یہ حرف ہے؟ بتایا نہ، سن سکتا تھا؟ اللہ یہ سن سکتا تھا؟ نہیں سن سکتا تھا۔ لہذا اللہ نے ایک ترکیب بنائی کہ یہ مرتبہ مصطفیٰ کو دینا بھی ہے مگر شہادت سے بچانا بھی ہے۔ کیوں؟ یہ یاری ہے، یہ محبت ہے، اور آگے حبیب ہے۔ حبیب دوسروں کے سامنے ان کی تلواروں سے مارا جائے، محب کیسے پسند کرتا ہے؟ محب کو یہ بات گوانا نہیں۔ اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے تجھے لوگوں سے محفوظ کر دیا، لوگوں سے محفوظ کر دیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے۔ کتنی طرح کی؟ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے کسی زہر وغیرہ کی وجہ سے شہادت، اور دوسری ہوتی ہے تلوار، نیزے، تیر، زخم کے ذریعے شہادت میدان میں۔ دو قسم کی شہادت، تیسری کوئی شہادت نہیں۔ بندہ یہ مرضی تزور نال مرضی تو یہ مرضی تکلیف ہے نال عمل نال مرضی، اس کے علاوہ مرا تو تبھی موت ہوتی ہے، تبھی موت۔ وہ شہادت نہیں، شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، یا زہر سے اور یا میدان میں یا کہیں بھی حملے سے۔ اوپر کسی دشمن نے، کسی سپاہ نے، ظالم نے حملہ کر دیا، وار کر دیا اور وہ شہید ہو گئے، تو جب وار سے شہید ہوتے ہیں یا زہر سے، دو ہی۔ اب رسول کائنات کے لیے اللہ نے کیا چنا؟ اگر حضور زہر سے شہید ہوتے تو لوگ کہتے کہ ہمارا نبی تو تلوار سے شہید ہوا تھا۔ اگر حضور تلوار سے شہید ہوتے تو لوگ اعتراض کرتے کہ ایک شہادت تو پھر بھی رہ گئی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں رسول کائنات کے رخسار مبارک پر زخم آیا، دانت مبارک شہید ہوا، جسم سے خون نکلا، شہادت کی ابتدا اونٹ سے ہو گئی۔ شہادت کی ابتدا خون کے ذریعے، وار کے ذریعے خون مصطفیٰ کا وہاں سے نکلا۔ پھر خیبر کے میدان میں، پھر خیبر میں آپ ایک عورت کا کھانا کھا رہے تھے، زہر ملا کھانا، جو صحابہ نے لکھا ہے چیک بھی ہوئے۔ حضور جب منہ میں دینے لگے لقمہ تو منہ تک پہنچ گیا، زہر منہ تک پہنچ گیا، مگر وہ گوشت خود بول اٹھا کہ یا رسول اللہ اس میں زہر ملا ہے، اس میں
زہر ملا، آقا نے منہ تک لے لیا مگر اگل دیا، لیکن زہر جسم میں پہنچ گیا۔ تو زہر کے ذریعے شہادت کی آواز خیبر سے ہوا، خون کے ذریعے، وار کے ذریعے شہادت کا آواز دیں گے اور سے ہوا، یاد رکھیے نا، اور سے ہوا۔ اب ابتدا ہو گئی ہے مگر انتہا بھی کہیں ہونی ہے۔ انتہا کہاں جا کر ہوئی؟ حضرت حسن کو جب زہر دیا گیا، حسن کو زہر دیا گیا تو رسول کائنات کی شہادت سری ہوئی۔ ایک سری کہہ رہا ہے، یہ جہری کہہ رہا ہے، وہ شہادت سری ہوئی۔ زہر کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا آواز جسے کھایا تھا، منہ تک لے، مبارک تک لے گئے تھے، اس زہر کے ذریعے حضرت امام حسن کی شہادت ہوئی۔ اور جس مار کا آواز جنگ احد میں رسول کائنات پر ہوا اور حضور کا دانت مبارک شہید ہوا، اس سے آغاز ہوا، اور پھر امام حسین کربلا میں جب شہید ہوئے تو یہ شہادت جہری ہوئی، یہ شہادت جہری۔ اب رسول کائنات کو شہید کیوں نہیں کیا گیا؟ شہید کیوں نہیں کیا گیا کہ اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ اس کا محبوب دوسروں کے ہاتھوں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، یہ گوارا نہ تھا۔ اور حضور کی پھر اپنی اولاد بھی نہیں ہے، اولاد کے لیے نواسوں کو چنا کہ اے علی میری اولاد تیرے سلب سے چلے گی۔ ہر کسی کی اولاد اس کے اپنے سلب سے ہوتی ہے مگر میری اولاد تیرے سلب سے چلے گی۔ اب بظاہر اولاد بھی نہیں اور اولاد بھی ہے، اولاد بھی نہیں اور اولاد بھی ہے۔ اگر حضور کے اپنے بیٹے ہوتے تو دو صورتیں بنتی، اگر بیٹا ہوتا تو اسے نبی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہر نبی کی اولاد پھر اولاد در اولاد نبی تھی۔ اگر اور بیٹا ہوتا تو وہ نبی ہوتا، اگر وہ نبی ہوتا تو حضور خاتم المرسلین نہ ہوتے، جو عہدہ تھا اور اللہ نے دے دیا تھا ازل سے کہ یہ خاتم المرسلین ہے۔ اور اگر بیٹا نبی نہ ہوتا تو دوسری امتیں سوال کرتی، تانا دیتی کہ ہمارے تو نبیوں کی اولادیں بھی نبی بنی ہیں، یہ کیسا نبی ہے تو اللہ کو محبوب ہے اور اولاد نبی نہیں ہے، اس لیے اولاد کو لے لیا اور صلب علی سے اولاد کو چلایا۔ اور دونوں شہادتیں حسن اور حسین کی صورت میں ہوئی، تو حسن اور حسین کی شہادت بظاہر حسن اور حسین کی شہادت تھی، حقیقت میں شہادت مصطفی کا تسلسل تھا۔ اللہ نے حسن اور حسین کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب کو صرف ایک شہادت نہیں، سری شہادت کا رتبہ بھی عطا کر دیا اور جاری شہادت کا رتبہ بھی عطا کر دیا۔ اس لیے حسین کی شہادت کے تذکرے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ تنہا حسین کی نہیں شہادت، یہ تسلسل مصطفیٰ سے ہے، یہ سلسلہ رسول کائنات سے ہے۔ دوستان زیوردار، یہ تو ہم نے باتیں کی، ذبح عظیم کیا، یہ شہادت امام حسین ذبح عظیم کیوں ہے؟ اس لیے کہ شہادت امام حسین صرف شہادت امام حسین بولیے نہیں ہے، یہ حقیقت میں شہادت رسول کائنات ہے، اس لیے یہ ذبح عظیم ہے۔ اور اس شہادت کے تذکرے بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ بظاہر حسین شہید ہوئے، حقیقت میں مصطفیٰ شہید ہوئے، اللہ کی حکمت کے تحت، اللہ کی حکمت کے تحت۔ اب یہ موضوع یہاں تک ہمارا ختم ہو گیا، ہم این کی طرف آتے ہیں کہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ میں صرف چند احادیث آپ کو سنا دیتا ہوں، بہت ساری باتیں تھیں، اور یہ کتاب اتفاق سے میرے پاس ہے، مجھے یاد آ گیا کہ یہ اس طرح کی کتابیں حضور شیخ الاسلام حجت المحدثین پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری متضر العلی کی اس طرح کی امام حسین علیہ السلام اور آل بیت اطہار پر 32 سے زیادہ کتابیں، 32 سے زیادہ، اور یہ کتاب ان کتابوں میں سے چھوٹی کتاب ہے، ہزاروں صفحات پر مشتمل کتاب ہے، جن میں صرف آل بیت کی محبت کا ذکر ہے اور آل بیت کے فضائل و کمالات کا ذکر ہے۔ کتنی ہے کتابوں؟ مولی ایک تقریب راج کے 60 سال سنانا رہا، یہ جو بنا کے نہیں، میں نے خود سنی ہے کہ وہ تقریب جو میں نے بچپن میں 6-7 سال میں سنی، اب میں 59ویں سال میں ہوں الحمدللہ، تو اب بھی کبھی اتفاق ہو تو وہی تقریر ہوتی ہے۔
اور میں حیران ہو گیا کہ ان کے جو آگے شاگرد ہیں وہ بھی وہی تبلیغ کرتے ہیں. ایک لفظ بھی نہیں بدلا، سٹائل نہیں بدلا. ادھر ہاتھ ہے، استاد صاحب نے ایسے ہاتھ کیا تھا تو شاگرد صاحب بھی ایسے ہاتھ کرتے. استاد صاحب نے یوں کیا تھا تو شاگرد بھی اس لفظ پر یوں ہی کرتا ہے. اس نے ہاتھ کے ایکشن بھی نہیں بدلے اور لہجہ بھی نہیں بدلا. یہ میں کیونکہ تقریر کرتے رہتے ہیں، محفل میں جاتے رہتے ہیں، خود استاد بھی وہی کھڑے ہیں، شاگرد بھی وہی کھڑے ہیں جہاں استاد کھڑے تھے، اور ان کے حوالے بھی وہی کھڑے ہیں. یہ طاقت القادری متصل العالی کا اللہ رب العزت کی اور آل بیت اطہار کی محبت کا تصدق ہے کہ انہوں نے صرف آل بیت اطہار پر کتنی کتابیں لکھی؟ 32 کتابیں، اور چھوٹی کتابیں نہیں، خطابات اور مزید ہیں. وہ ابھی پتہ نہیں کتنی کتابیں اور بنے گی اور بنتی رہیں گی. یہ ہے آل بیت اطہار. ہمیں ان کے ذکر سے دور رکھا گیا ہے، امدن دور رکھا گیا. آج جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں اور کئی لوگ سوال کرتے ہیں کیا صحابہ کو پیچھے کر دیتے ہیں، اہل بیت کو اتنی ویلیو دیتے ہیں؟ بھائی ہم کہاں دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے خود کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مجھے تمہاری کسی نماز روزے حج زکات کی ضرورت نہیں ہے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ہاں میری آل سے مودت کرو. کیا کرو؟ تو یہ میں نے کہا ہے. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں سورہ شورى کی ہے، اور پھر اللہ تو آگے اس سے بھی آگے کہتا ہے. وہ کہتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو ان کے جتنے قریب ہوتا جاتا ہے ہم ان کی قربتوں میں حسن بناتے جاتے ہیں. جو جتنا قریب ہوتا جاتا ہے ہم اس کی قربتوں میں اور حسن پیدا کرتے جاتے ہیں، اور حسن یعنی اور ان کی قربتوں کو مزید حسین بناتے ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے اب انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. بھائی آپ جب ہم ناپاک ہوتے ہیں تو ہمیں پاک کون کرتا ہے؟ اسے خانے کون ہونا اور میں ہونا تسی ہونا آپ پر اپنے نام ہے تسی ہونا اللہ بنے گا نام دسو کون نہ رہنے نکیا کماؤ نہ رہنی ہے یہ وجہ تھی میں کون نہ رہنا آپ نہ ہونا. آپ ہی اپنے پلید جسم کو پاک کرتے ہیں. نام پلید جسم ہوتا ہے تو اسے پاک کرتے ہیں. اہل بیت کی شان یہ ہے اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ میں نے ارادہ کر دیا ہے یذہب عنکم الرجس کہ آپ کہیں ہوں گے رجس آپ سے کہیں دور ہوگا. تو پاک نہیں کیا پلیدی کو دور کر دیا ہے. نزدیک آپ ہی نہیں سکتی. یہ نہیں ہے ہم پاک ہوتے ہیں پلید ہوتے ہیں تو پاک ہوتے ہیں. اللہ نے آل بیت کو یہ رفت اور یہ شان عطا کی ہے کہ پلید ہونے ہی نہیں دیا، دور کر دیا ہے. آپ نے سن رکھا ہوگا حضرت امام حسن پیدا ہوئے ظہر کے وقت حضرت فاطمہ سے پتہ ہے نا، اور حضرت فاطمہ الزہرا نے عصر کی نماز پڑھی ہے. سنا ہے نہیں نہ سنا؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ ایسا کبھی ہمارے گھر میں ہوا ہے؟ بچے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ لیکن سیدہ کائنات کے حسن پیدا ہوئے حسین پیدا ہوئے ظہر کے وقت، دونوں اپنے اپنے ایام میں ظہر کے وقت پیدا ہوئے. ظہر کی نماز پڑھ کر پیدا ہوئے اور عصر کی نماز سیدہ کائنات نے ادا کی ہے. درمیان میں کتنا سبق فرق ہے؟ 15-20 منٹ. تو پھر سمجھ لینا چاہیے یذہب عنکم الرجس اہل البیت تم سے ناپاکی کو دور کر دیا ہے. سیدہ کائنات کو بطول کہتے اس لیے ہے کہ ناپاکی آپ کے جسم کو چھو ہی نہیں سکتی. ہر عورت اپنے وقت گزارتی ہے ایام، آپ سمجھدار بیٹھے ہیں، مگر سیدہ کائنات کو رب نے ایسا پاک کیا ہے کہ کبھی وہ دن آئے ہی نہیں ہے. کبھی ہے وہ نفاس کے دن آئے نہیں، ایسا پاک کر دیا. لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اور یہی سے سمجھ لیں
کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں آل بیت اطہار کا ذکر کرنا، اس لیے کہ لیذھب عنکم الرجس، آل بیت سے رجس کو دور کر دیا۔ ارے جو دور ہے آل بیت سے اس کے دل میں محبت کیسے آئے گی، وہ ذکر آل بیت کیسے کرے گا؟ رب نے دور کر دیا ہے۔ اس لیے اپنا امتحان لینا ہو کہ ہم پاک ہیں کہ پلید ہے، سمجھ جاؤ اگر آل بیت اطہار کا تذکرہ زبان پر ہے اور آل بیت اطہار کی محبت دل میں موجود ہے تو سمجھ لو کہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں پاک کر دیا ہے۔ اور جن کے دلوں میں آل بیت کی محبت نہیں اور جن کی زبان پر ذکر آل بیت نہیں آتا بلکہ ذکر آل بیت سن کر جن کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، ان بدبختوں کو جان لینا چاہیے کہ رب نے ان منحوسوں کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا ہے، آل بیت اطہار سے دور کر دیا ہے۔ ہم چند لوگ بیٹھے ہیں، کربلا میں بھی چند ہی تھے، کربلا میں بھی چند ہی لوگ تھے، 80 سے لے کر 82 اور 88 سے لے کر 106 تک بندے تھے، کل بچے، عورتیں اور بوڑھے جوان سب، 80 سے 82 سے لے کر 106 تک۔ اور وہ کتنے تھے؟ ایک روایت میں ہے 22,000، ایک میں ہے 20,000، ایک میں ہے 40,000، ایک میں ہے لاکھ، ایک میں ہے لاکھوں، لاکھوں نہ صحیح، لاکھوں نہ صحیح، لاکھ نہ صحیح، ہزاروں تو ہے نا، 40 نہ صحیح، آخری فکر لے لو 22,000، اور ایک طرف صرف 80، 82 اور 100، تو چنے ہوئے کون ہیں؟ 22,000 یا 80، 82؟ لیذھب عنکم الرجس، کربلا کا میدان یہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں چنے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ چند لوگ ہیں جن کے دل پاکیزہ ہیں، اور باقی پوری فوج کھڑی ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے اتنی بڑی فوج اپنی طاقت پر، قوت پر ناز کر رہی ہے، مگر اللہ نے اسے دھتکار دیا ہے، اللہ کی بارگاہ سے وہ دور کر دی گئی ہے، اور نہ صرف یہاں دور کر دی گئی ہے بلکہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے معبود فرماتے ہیں قیامت کے روز ان کے ماتھوں پر لکھا ہوگا ھذا الذی آئس من اللہ، یہ وہ بدبخت شخص ہے جسے اللہ نے اپنی رحمت سے دھتکار دیا ہے۔ اب یہ ماتھے پر لکھا ہوا ہو اور بندہ پورے حشر کے میدان میں پھرتا ہو، اس کو بڑی لعنت، اس سے بڑی لعنت کہ ہر اپنا پرایا دیکھے اور دوسری امتوں کے لوگ دیکھیں کہ ہمارے نبی اس نبی کے امتی ہونے کی دعائیں کرتے رہے، اور یہ بدبخت ہے جو اسی نبی کی آل کو 50 سال کے اندر ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ وہ بدبخت ہے کہ وہ لانتے بھیجیں گے دوسرے انبیاء کی امتیں بھی کہ تم نے ہمارے نبی تمہارے نبی کے جوتے کے تسمے باندھنے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور تم ایسے بدبخت نکلے کہ اپنے ہی نبی کی آل کو ذبح کرتے پھرتے رہے ہو۔ ماتھے پہ لکھا ہوگا اللہ نے انہیں دھتکار دیا ہے، کیوں کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے ارادہ کر دیا ہے کہ کوئی رجس، کوئی ناپاک، کوئی پلید آل بیت کے قریب بھٹک بھی نہیں سکتا، بھٹک بھی نہیں سکتا۔ ایک خاص بات بتاؤں، ایک خاص بات پھر ختم کر دیتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے، حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا 6 مہینے حضرت امام حسن نے خلافت کیا، پتہ نا آپ کو خلیفے کتنے ہیں؟ عام 4 ہیں، حقیقت میں کتنے ہیں؟ 5 خلیفے۔ حضرت امام حسن نے 6 مہینے خلافت کی، کیوں کہ حضور نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت چلے گی، اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی، کاٹ کھانے والی ظالم ملوکیت آ جائے گی۔ اس کے بعد تو امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام 6 مہینے تو خلافت کر چکے تھے، آگے کیا مسئلہ تھا؟ حضور نے کہا 30 سال تک ہے خلافت، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے، کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ آپ سے ناپاکی کو دور کر سکتا ہے، اللہ نے ارادہ کر دیا کہ دور کر دے، لہذا کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے۔ اگر
کاٹ کھانے والی نہ ہوتی تو شاید یہ منظر بھی نہ ہوتا۔ حسن نے کیوں ملوکیت اختیار نہیں کی اور کیوں دستبردار ہو گئے 6 ماہ کے بعد خلافت سے؟ اس لیے کہ کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی، اور یہ رجس ہے، یہ ناپاکی ہے، یہ پلیدی ہے، اور یہ اہل بیت سے دور۔ اللہ کرے آپ سمجھ گئے ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے، تقریباً 1750 کلومیٹر فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ؟ 1750 کلومیٹر۔ پھر حضرت زینب اپنے قافلے کو لے کر جو مسجد تک پہنچی ہیں، تینوں شہروں سے، بے شمار شہروں سے گزر کر، اور تفصیل ہے، گزر کر پہنچی ہیں، اینڈ پر پہنچی ہیں یزید کے اس لعین کے دربارے بدتر میں وہاں جب پہنچی ہیں تو وہ تقریباً وہ بھی 1400 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ پھر وہاں سے بڑھتی ہیں، کربلا آئی ہے، پھر کربلا سے مدینہ گئی ہیں، یہ تقریباً 2200 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ کل ملا کر میں نے تقریباً اس لیے کیا کیونکہ رائٹ فگر میں نے نہیں بتایا، تو یہ فگر ہے ان کی، یہ راؤنڈ فگر ہے، کل ملا کر 5555 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ یہ صبر اتنا آسان نہیں، یہ صبر اتنا نمازہ آسان ہے، صبر اتنا آسان، اور صبر کون کر رہا ہے؟ صرف کربلا والے نہیں کر رہے، کربلا والوں کے پیچھے علی اور فاطمہ و مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں کر رہے زمین والے، ملائکہ بھی کر رہے، اور صرف ملائکہ نہیں کر رہے بلکہ اللہ نے فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ہم نے کافروں کو مہلت دے دی ہے اور ڈھیل دے دی ہے کہ کتنا جا سکتے ہو آگے۔ یہ سب اللہ بھی کر رہا ہے، اور اللہ اس لیے کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، 2 گروپ ہیں، مگر میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جو صبر کر کے بیٹھے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جو صبر کر کے، تو یہ صبر صرف مخلوق کا نہ تھا، خالق کائنات کا بھی صبر تھا۔ یہ جو ڈھیل تھی کافروں کو ڈھیل تھی، آج بھی کائنات میں جو ننگے انسانیت ہے، جو انسانیت کے لیے شرم اور ڈوب مرنے کی مقام اور مرتبہ ہے، اسے یزید کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یزید اور یزیدی کہتے ہیں۔ آج بھی جب بھی اہل محبت نام لیتے ہیں تو اس لعنتی کا نام نفرت سے لیا جاتا ہے، محبت سے، اور ان سب لعینوں کا نام نفرت سے لیا جاتا ہے۔ اللہ نے مہلت دی تو پھر عذاب بھی ایسا دیا ہے، عذاب بھی ایسا ہی دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب کی آل کی مودت مانگے، اللہ رب العزت کو مودت ہمیں نصیب فرمائے۔ اور مودت کامل کب ہوگی؟ جب ہم ان آل اطہار کے نقوش قدم کو، اور ان کے اخلاق کو، ان کے اخلاص کو، ان کے پیغام کو اور ان کے کردار کو اپنائیں گے تو یہ مودت کامل ہو۔ یہ نہیں کہ ہم لنگر پکا دیں تو مودت پوری ہوگی، سبیل لگا دی مودت پوری ہوگی۔ سبیل لگانا بھی اللہ کی سنت ہے، سبیل لگانا بھی اور لنگر باندھنا بھی کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں میں بولتا نہیں ہوں، سورہ مریم میں کیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ پیدا ہونے لگے تو اللہ نے فرمایا اس کھجور کی خوش فہمی کے ساتھ جا کر ٹیک لگا دو۔ انہوں نے ٹیک لگائی، اب نکاہت تھی، کمزوری بھی تھی اور بھوک بھی لگ رہی تھی، پیاس بھی، تو اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ مریم ذرا آپ نے یہ نیچے دیکھو زمین کی طرف، تو وہاں سے چشمہ بہ رہا تھا، وہاں سے اللہ نے پانی کی سبیل لگا دی۔ اور جب بھوک محسوس ہوئی تو اللہ رب العزت نے اوپر سے کھجور کی ٹہنیوں کو اور خوشوں کو، کھجوروں کو جگا دیا، کہا مریم ذرا اوپر دیکھو۔ مریم نے اوپر دیکھا، کہا اسے کھا دو۔ اوپر سے لنگر دے دیا، نیچے سے پانی کی موجیں اور لہریں اور چشمے عطا فرما دیے۔ یہ لنگر دینا اور بانٹنا اللہ کی سنت ہے، سنت ہے۔ یہ ہم کچے پر نہیں ہیں، ہمارے پاؤں کہ سلپ ہو جائیں گے، ہم کچے پر نہیں ہیں، ہم پکے پر چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پکے پر سلامت رکھے۔ تو مودت یہ نہیں کہ ہم یہ سبیلیں لگا دیں، لنگر پکا دیں، 10 محرم آئی اور اسے ہم نے یاد کر لیا، حسین کا ذکر کر لیا اور بس اللہ خیر سرا، یہ نہیں، اپنی کردار کو حسینی اسوہ کے مطابق اپنا۔
اپنے شب و روز حسینی اسوہ کے مطابق ڈھال لیں. ابھی زور کے وقت میری گفتگو تھی ادھر، یہ جو ہمارا بھڑا تھا اور بندہ رویدر لوگ گئے ہمارے، وہ جو گفتگو تھی وہ سارے جٹ تھے، وہ مرچیں بیچنے والے، گوبھی اور آلو اور وہ سبزیاں بیچنے والے. تو میں نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے لنگر بتا دیا، ٹیک لگا دیے، محفل ہو گئی اور بس آپ کی مودت پوری ہو گئی. میں نے کہا آپ 2 دن کی پلیاں جب باندھنے لگو تو گلی سے بھی اندر نہیں رکھنی. آلو کی بوریاں جب بند کرنے لگو تو وہ چھوٹے چھوٹے آلو اندر، بڑے بڑے اور اندر چھوٹے چھوٹے رکھ کر یقین نہیں کرنی. پھر مرچیں سڑی ہیں، مرچیں گلی ہیں، مرچیں اندر بوریوں میں نہیں ڈالنی. پھر جلا ہوا سڑا ہوا دھنیا اندر بند نہیں کرنا. اسی لیے منڈیوں والے چھری لگاتے ہیں، پوری بوری پھاڑ دیتے، پتا دو کچھ نہیں کر کے آنے تھے پتا. تو آپ جب میں نے انہیں کہا ہے اور آپ بھی سن لیں کہ ہم اگر حسینی ہیں تو ہمارا اسوہ بھی حسینی ہو. انہیں میں نے کہا ہے کہ یہاں سے جاتے ہیں آپ اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ 1-2 پھیرے جب منڈی کے لگے تو منڈی والے سمجھ جائیں کہ یہ انگین یہ دھوکہ لوگ ہیں، یہ یقین نہیں دے. یہ بالکل سچے، یہ حسینی ہے. تو حسینی ہونے کا اگر دعویٰ ہے تو پھر حسینی کردار بھی دو نمبری. تو یہ بات آپ اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں باتیں میں رسوا کی محنت دن گیا میں بچ سری کو بنا پائیں بلا اپنے مجبور کتاب ہے وہ تو تاں تو پوری بچ سی ان تک بچ نہیں. تو ابا اماں دادا دادی نانا نانی گرات ہیں یہاں نہیں. آپ مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، مصطفیٰ کی آل کے ساتھ ہیں. کوئی آپ کے ساتھ ہو نہ ہو آپ کو آل اطہار کے ساتھ رہنا چاہیے، کردار رکھنا ہے. اللہ رب العزت جتنی میں نے باتیں کی پتہ نہیں آپ تک پہنچ سکی ہیں کہ نہیں پہنچ سکی، اور جو سمجھ آیا ہے اللہ رب العزت اسے اپنا حفظ جام بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں آل بیت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقت کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شعور و ادراک عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ کا میرا آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.